اتنا زبردست عمل ہے یہ کہ اگر کوئی یہ عمل کر لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا 100% قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. اب ہم آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے اور یہ چیزیں ساری جو ہے نا آج یہ 5G ہوا, یہ ٹاورز ہوئے, یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ریسرچ کی وجہ سے آئی. انسان جتنا ریسرچ کرتا گیا, اب ریسرچ کے لیے دیکھیں مولا کے اقوال پہ بھی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. مولا نے کہا تھا نا, مجھے حیرت ہے اس انسان پہ جو ہڈیوں سے سنتا ہے, گوشت سے بولتا ہے, چربی سے دیکھتا ہے. تو ایک زمانے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا, آج سائنس نے ترقی کیا تو آج سائنس کو پتا ہے کہ واقعی ہڈیوں سے سنتا ہے, کیونکہ کان میں ایک ہڈی ہوتی ہے, وائبریٹ کرتی ہے, تو اس سے آواز کو گراسپ کرتا ہے ذہن. اسی طریقے سے یہ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن اکثر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چربی کیسا دیکھتا ہے. ایک ڈاکٹر تھے اور وہ کارڈیالوجسٹ تھے, اور ان سے ایک مرتبہ ایسے باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا عباس علی خوئی صاحب یہ بتائیے, یہ جو مولانا نے کہا یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے, جبکہ میں ڈاکٹر ہوں, کہ چربی سے دیکھتا ہے. چربی سے کہاں دیکھتا ہے؟ یہ جو آنکھ ہے یہ چربی ہی, خالی چربی نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ مٹیریل ہے, اس میں سیلز ہوتے ہیں. یہ سارے, وہ چونکہ ڈاکٹر تھے اور کافی پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے, تو میں نے کہا دیکھیے جب آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. تو کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کا ایک فون آیا رات کے وقت, رات کے 12 بجے. میں نے کہا خیریت ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کا فون؟ کہا کہ نہیں, وہ بات مجھے آج پتا چلی. کہ کون سی بات؟ کا مولا نے جو کہا آج تک میں ریسرچ کرتا رہا, آج جا کے پتا چلی. کہا کیسے؟ کہ مولا نے کہا چربی سے دیکھتا ہے. کہاں؟ مولا نے کہا ہے, کہا کہ چائنا نے ایک دوا جو ہے ریسرچ کر کے ایک دوا بنائی جس کا نام تھا ایسپرین. یہ کیا کرتی تھی؟ انسان کے اندر چربی گلاتی تھی اور ہاٹ کیک کی طرح بکنے لگی. اور جتنوں نے اس دوا کو استعمال کیا ان کی ویژن جانے لگی, ان کی آنکھیں کمزور ہوتی. اب اس کے بعد فوراً چائنا نے جتنے جگہ وہ دوا سپلائی کی تھی اس کو روک دی. اب اس کے اوپر ریسرچ ہوا کہ آخر اس سے آدمی اندھا کیسے ہوتا ہے. تو اب اس دوا کا کام تھا چربی گلانا. اب وہ چربی یہ دیکھ کے نہیں گلاتی تھی کہاں کی چربی ہے, پوری جسم کی چربی گلاتی. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھ کے ڈلے کے پیچھے اللہ نے ایک چھوٹی سی چربی پیدا کی ہے جو نسوں کو پکڑے ہوئے. اگر وہ چربی نہ ہوتی تو نسیں کھل جاتی, اگر نسیں کھل جاتی تو پھر خون کا فلو اتنا زور سے آتا کہ آنکھ میں خون جم جاتا اور آدمی اندھا ہو جاتا. لہذا وہ چربی اس کو کنٹرول کرتی ہے. اسی چربی میں امپورٹنٹ رول ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ویژن ملتی ہے. تو جب مولا نے کہا تھا 1400 سال پہلے, آج ہمارے سمجھ میں آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ علم کی بات ہے. مولا نے جتنی بھی چیزیں, آج جتنا ریسرچ بڑھتا جا رہا ہے مولا کی شخصیت سامنے آتی جا رہی. یعنی جتنا ہم علم حاصل کریں گے اتنا اللہ بھی سمجھ میں آئے گا, اتنا مولا بھی سمجھ میں آئے گا. اسی لیے اسلام نے کہا علم حاصل کر, اسی لیے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جانے لگا. اسی طریقے سے اب دیکھیے آج علم ترقی کرنے کے بعد یہ جو GPS کے میپ آ گئے. پہلے پتہ پوچھ کے جانا بڑا مشکل ہوتا تھا, اب GPS آ گیا. GPS کیا ہے؟ یہ گلوبل پوزیشن سسٹم. تو اب یہ GPS کے ذریعے سے ہم ایکوریٹ جگہ پہ, وہ لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں جنہیں ہمیں بلانا ہے اور ہم ٹھیک اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن کیا یہ GPS پرندوں میں دیکھا گیا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی GPS ہے, نہ ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی یعنی ایسا کمیونیکیشن سسٹم ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود یہ ایکوریٹ پلیس پہ کیسے پہنچتے ہیں؟ اب اس کے لیے تھوڑے سے انفارمیشنز میں نے گیدر کیے تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے سالمن مچھلی ہے, یہ ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر والی دریا کا ایک جگہ ایسا بھی ہے, سمندر کا ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں کا ٹیمپریچر وہ انڈوں کے لیے بڑا سوٹ کرتا ہے. تو ہزاروں کلومیٹر تیر کے اسی جگہ جاتی ہے, وہ انڈے دیتی ہے. انڈے دینے کے بعد پھر وہاں سے نکل جاتی ہے, نکل کے پھر واپس اپنے اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اس کے لیے سوٹیبل ٹیمپریچر ہوتا ہے. لیکن یہ فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کا. اب اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا کہ اس کو کیسے پتا چلا. سمندر ایک کھلی جگہ ہے, اس میں اس کو کیسے پتا چلا ہے ٹھیک اسی جگہ جا کے انڈے دیتی ہے. پھر اس انڈے سے جو بچے نکلتے ہیں وہ اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوئے پھر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پھر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں. آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ سمندر کے اندر بھی میگنیٹک جو ہے نا فیلڈ ہے. یہ میگنیٹک فیلڈ سے کچھ سگنلز نکلتے رہتے, جس کے سگنل کو یہ پک کر لیتی ہے اور یہ اسی حساب سے پہنچتی ہے, پھر انڈے دیتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, پھر وہ بچے اسی سگنل کو پک کرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے جاتے. تو یہ کہاں سے آیا؟
یہ اسی کو کہتے ہیں اینیمل انسٹنکٹ. وہ اللہ نے ان کے اندر فطرتاً پیدا کیا. اسی طریقے سے اور ابھی ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں, جیسے کریب ہے, کریبس ہوتے ہیں نا, کریب جو ہے اپنے بل سے نکلتا ہے اور اسے چاروں طرف کے ریڈیشن میں کہیں بھی گھومتا پھرتا ہے, اور اس کے بعد جب واپس اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے دوڑ کے اسی بل کے اندر گھس جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا, چاہے کتنے بھی دور نکل گئے. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اپنے قدموں کو گنتا ہے, پھر سمت کا تعین سورج سے اور چاند سے یا ستاروں سے کرتا ہے, پھر اس کے بعد واپس اسی جگہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیزوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لیا گیا. تو اس کے اندر کون سے وہ سینسارز اللہ نے لگائے ہیں, وہ سینسارز کے اوپر جو ہے نا ریسرچ ہوا, تو اب انسان جو ہے نا بہت آگے بڑھنے لگا. یہ جتنے راکٹس پیدا ہوئے, یہ نیوکلیر سسٹم پیدا کیا ہے انسان نے, یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ اللہ کی ہی مخلوق. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, گھومو سیرو فی الارض, گھومو. اس لیے کہ یا تو علم تجربے سے حاصل ہوتا ہے یا پھر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو تجربے سے حاصل کرتے ہیں وہ انوینشنز کرتے ہیں, اپنے تجربوں کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے سامنے لاتے ہیں. یہ ٹیلی فون کیسے آیا؟ تجربوں کی وجہ سے آیا. یہ جہاز کیسے اڑے؟ تجربوں کی وجہ سے. یہ راکٹ کیسے چلے؟ تجربوں کی وجہ سے. یہ ستاروں کے جو علوم انسان تک پہنچے, تجربوں کی وجہ سے, ریسرچ کی وجہ. جتنا انسان ریسرچ کرتا ہے اتنا اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک اور, جی سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. جی بسم اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اسی طریقے سے جو ہے نا ایک بٹر فلائی ہوتی ہے جس کا نام ہے مونیک بٹر فلائی. یہ میکسیکو اور کینیڈا کے بیچ میں یعنی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. تو ان کے لیے پتا چلے, ان کے سروں میں جو ہے نا انٹینا لگے رہتے ہیں, وہ انٹینا ان کو بتاتا ہے کہ کدھر ان کو اڑنا ہے. یہ گروپ کے ساتھ چلتی ہے, بالکل ٹھیک اسی جگہ جاتی ہے جہاں ان کو پہنچنا ہے. ان کی خلقت ایک جگہ ہوتی ہے, پہنچتی دوسری جگہ ہے. اور کئی بٹر فلائی تو آپ جانتے ہیں کئی سٹیجز سے گزر کے بعد بٹر فلائی بنتی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا وہ انسٹنکٹ سسٹم ہے, جو یا وہ سینسار کہہ لیجئے, اس سینسار کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ایک اور ہے پروور. پروور ایک پرندہ ہوتا ہے جو آپ کے الاسکا سے جو ہے نا وولوو کے تک جاتا ہے. یہ کلومیٹر جو ہے نا, اس کو اگر دیکھا جائے تو 4000 کلومیٹر, 4000 کلومیٹر کہیں بھی جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے. 88 گھنٹے 88 آورز اس کو فلائی کرنا پڑتا ہے, اور کہیں بیچ میں کوئی آپشن نہیں ہے رکنے کا, کیونکہ بیچ میں پورا سمندر ہی سمندر ہے. تو 4 دن متواتر, 4 راتیں متواتر وہ اڑتا ہے 88 گھنٹے. اچھا, 88 گھنٹے کے چلنے کے لیے اس کے پاس جو ایندھن ہے, اس کے پاس جو پیٹرول سسٹم ہے یا جو بھی سسٹم ہے, وہ ہے اس کی چربی. اور یہ بھی عجیب بات ہے, 88 گھنٹوں کے سفر کرنے کے لیے جتنی چربی کی ضرورت ہے اتنی چربی اس کے پاس نہیں ہوتی. اس کے پاس یعنی تقریباً 88 گرامز کی چربی کی ضرورت ہے, جبکہ اس کے اندر 70 گرامز چربی ہے. یعنی اس حساب سے دیکھو تو 800 کلومیٹر پہلے وہ تھک کے اس کو سمندر میں گر کے ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اس چربی کے استعمال کو کم کرے اور فلائی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, یہ آپس میں مل کے وی شیپ میں اڑتے ہیں تاکہ ہوا کا پریشر سیدھا نہ پڑے. جب ہوا کا پریشر زیادہ پڑتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے چربی زیادہ گلتی ہے, تو وہ وی شیپ میں ہو جاتے ہیں. پھر اپنا پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں, کچھ پرندے ادھر چل جاتے ہیں, کچھ ادھر آ جاتے ہیں, کچھ آگے چل جاتے ہیں. یہ مسلسل یہ سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا, ایسا سسٹم ہے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انسٹنکٹ کیسے ان میں پیدا ہوا. جو 18 گرام چربی ان کو بنانی تھی, یعنی وہ پیدا تو نہیں کر سکتے تھے, تو اب جو موجودہ چربی کو اس میں ایکسٹینشن کرا دیا, یہاں تک کہ بالکل ٹھیک اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد ان کی چربی ختم ہو جاتی. پھر اس چربی کو گین کرنے کے لیے وہ کچھ دنوں وہاں پہ آرام کرتے تاکہ چربی گین ہوتی رہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے مولا کہتے ہیں غور کرو. قرآن کہتا ہے فکر کیوں نہیں کرتے تم؟ مخلوق پہ فکر کرو. ہم نے کس طریقے سے آسمانوں کو پیدا کیا, ہم نے کس طریقے سے یہ بادلوں کو پیدا کیا, ہم نے کس طریقے سے پانی کو برسایا, کیسے ہوا چلتی ہے, کیسے بجلی کڑکتی ہے, کیسے ایک چھوٹا سا بیج جا کے پودا بنتا ہے, پھر پودا کیسے پیڑ بنتا ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسلام میں سائنٹسٹ پیدا ہو, پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسلام میں انجینئرز پیدا ہو, پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسلام میں ڈاکٹرز پیدا ہو. لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یعنی ہمارے بچے علم کی طرف کم بڑھتے ہیں, بزنس میں لگ گئے, نوکری میں چلے گئے. نہیں, اللہ چاہتا ہے کہ ریسرچ کرتے جائے. تو بہرحال آج کا بھی ایک بہت
چھوٹا سا لیکن بہت عظیم تحفہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں مول صاحب اتنے سال سے دعا مانگتا ہوں، اتنے مہینے سے دعا مانگتا ہوں، اتنے دنوں سے دعا مانگتا ہوں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اتنا زبردست عمل ہے یہ کہ اگر کوئی یہ عمل کر لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا 100% قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے نہ ہوئی تو اس میں اللہ کی مصلحت اور اسی انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی 2 رکعت نماز حاجت پڑھے صبح کی نماز کی طرح، اور حاجت کو دماغ میں رکھے کس حاجت کے لیے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جائے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں گے اور 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ایسے پکارے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ارحم الراحمین۔ اگر ہو سکے تو بلند آواز میں، اگر یہ چھت پہ اگر یہ عمل کیا جائے رات کے وقت، خاص کر رات کے 12 بجے یا نماز شب جو آپ اٹھتے ہیں اس وقت جو ہے نا، اگر یہ عمل کیا جائے تو بہت زیادہ مجرب ہے، بہت تجربہ کیا گیا ہے اور علماء سے ہے، ائمہ طاہرین سے ہے۔ 7 مرتبہ ہم کہیں گے یا ارحم الراحمین، اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، پھر ہم جو دعا کریں گے 100% انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا چھوٹا سا تحفہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں علم اور ایک قطع علم کے کلامی لیے۔ کی معافی، قطع کلامی کی، جی آپ نے فرمایا کہ نماز صبح سے پہلے یا بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنی، یہ کلیئر کر دیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں جی یہ جو ہے نا رات میں 12 بجے بہترین ٹائم ہے یہ اس عمل کے لیے۔ اگر اس وقت نہیں کر سکتے تو نماز شب کے لیے جو اٹھیں گے ہم اس وقت یہ عمل کریں گے، اور نماز حاجت نماز صبح کی طرح پڑھیں گے۔ یہ یعنی کوئی ڈیفرنس نہیں، بالکل جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں، فجر کی جو نماز پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ وہی ہے بالکل۔ یعنی نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں میں فلاں حاجت کے لیے قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت نماز یعنی الحمد کوئی بھی سورہ پہلی رکعت میں، اور پریفریبلی اگر انا انزلنا کوئی پڑھتا ہے تو بہت اچھا ہے، یا انا اعطینا پڑھ لے بہرحال۔ دوسری رکعت میں 1 الحمد قل اللہ، پھر قنوت، پھر تشہد یا رکوع سجود تشہد سلام۔ تو بالکل صبح کی نماز کی طرح جو ہے نا انسان بجا لائے، اور اس کے بعد سجدے میں جائے، اپنی پوری توجہ، فوکسنگ ضروری ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہم فوکس نہیں کرتے، جس عبادت کے لیے ہم بیٹھے ہیں، مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں تو میننگ پہ فوکس کرنا چاہیے، دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کی میننگ پہ فوکس کرنا چاہیے، پھر کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی۔ تو پورا فوکس اللہ کی طرف رکھے اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھے، یا ارحم الراحمین، آرام کے ساتھ، جلد بازی نہ کریں۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ صلوات شروع میں، 3 مرتبہ صلوات آخر میں، پھر جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ اگر زیر آسمان نہ جا سکے تو اندر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو بآواز بلند پڑھنے کا بھی تاکید کی گئی ہے۔ ویسے اندر ویسے تو کچھ نہ بھی کہے انسان تو اللہ جانتا ہے ہماری حاجت کیا ہے، لیکن کہنا اسے پسند آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے سورہ الحمد نماز میں ہم بآواز بلند پڑھتے ہیں، دوسرا سورہ بآواز بلند پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اثر کو چھوڑ کے دیگر نمازوں میں، جیسے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے نا تاکید ہے کہ آواز کے ساتھ پڑھے، تو اس میں زیادہ، کیونکہ آواز کے ساتھ پڑھنے میں ایک چیز اور سائنٹیفکلی جب ہم آواز نکالتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے۔ اگر دھیمی طریقے سے اندر ہی اندر ہم پڑھتے ہیں تو دماغ اس کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا ہے۔ تو دماغ جب آواز نکلتی ہے تو ایک فنکشن ہوتا ہے، باڈی کا ایک فنکشن ہے، جیسے بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو فوراً دماغ کے اندر جو نیورونز ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں فوکسنگ ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو آواز کے ساتھ پڑھنے میں یہ فائدہ۔ ہاں اگر کوئی دھیرے سے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔